السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں پھر آپ کے سامنے ایک مشہور غزل کو لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ یہ غزل مولانا حسرت موہانی کی ہے۔ غزل کا پہلا شعر ہے: حسن بے پرواہ کو خود بین و خود آرا کر دیا، کیا کیا میں نے کہ اظہار تمنا کر دیا۔ غزل کے مطلع میں شاعر کہتا ہے کہ محبوب اپنے حسن سے بے خبر و بے پرواہ تھا، اس لیے وہ اپنے بننے سنورنے پر بھی دھیان نہیں دیتا تھا، لیکن میں نے اپنی آرزو، اپنی تمنا، اپنی خواہش کا اظہار جب سے اس سے کیا، یعنی میں نے جب اس سے کہا کہ میں تمہارا عاشق ہوں، تو میرا محبوب مغرور ہو گیا اور مجھ سے تکبر کرنے لگا۔ وہ اپنی حسن سے باخبر ہو گیا اور زیادہ دھیان بننے سنورنے پر دینے لگا۔ اب شاعر آگے کہتا ہے کہ یہ غلطی میں نے کیوں کی، کیوں اس سے اپنی تمنا کا اظہار کیا، کیوں اس سے اپنی خواہش کا اظہار کیا اور اس میں ادائے محبوبانہ پیدا کر دی۔ اگلا شعر ہے: بڑھ گئی تم سے تو مل کر اور بھی بے تابیاں، ہم تو سمجھتے تھے کہ اب دل کو شکیبا کر دیا۔ شاعر اس شعر میں محبوب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے محبوب، ہم تو یہ امید لگائے ہوئے بیٹھے تھے کہ تم سے ملنے کے بعد ہماری مصیبتیں اور پریشانیاں اور بے قراری جو جدائی کے وقت آیا تھا وہ خود بخود دور ہو جائے گی۔ ظاہر سی بات ہے کہ عاشق اور معشوق کے درمیان اگر جدائی ہو جائے تو عاشق اس امید میں بیٹھے رہتے ہیں کہ کب محبوب سے ملاقات ہوگی تو یہ پریشانیاں، یہ مصیبتیں خود بخود دور ہو جائے گی۔ اتفاقاً اس سے عاشق سے ملاقات ہو گئی، محبوب سے ملاقات ہو گئی، مگر ہوا اس کے برعکس۔ تو عاشق کہتے ہیں کہ تم سے ملنے کے بعد ہماری بے قراریاں مزید اور بڑھ گئی ہیں، حالانکہ ہم تو یہ خیال کیا تھا کہ تم سے مل کر ہماری جو پریشانی ہے، مصیبتیں ہیں، وہ خود بخود دور ہو جائے گی۔ یہ سمجھنا، یہ سوچنا ہمارا غلط تھا کہ تم سے مل کر دل کو قرار ملے گا، یہ غلطی تھی۔ اگلا شعر ہے: پڑھ کے تیرا خط میرے دل کی عجب حالت ہوئی، اضطراب شوق نے ایک حشر برپا کر دیا۔ محبوب عاشق سے بے پرواہ ہوتا ہے، وہ کبھی اس پر کرم نہیں کرتا، مگر اس شعر میں اس صورت کے برعکس ہے۔ محبوب نے اپنے عاشق کو یہ خط لکھا ہے۔ اب شاعر کہتا ہے کہ اے محبوب، تمہارا خط پڑھ کر میرے دل کی جو حالت ہوئی وہ بیان سے باہر ہے۔ بس یوں سمجھ لیجئے کہ شوق کی بے قراری نے میرے دل میں حشر کی برپا کر دیا ہے، گویا تمہیں پانے کی خواہش نے بے قراری کی انتہا کر دی۔ اگلا شعر ہے: اب نہیں دل کو کسی صورت کسی پہلو قرار، اس نگاہ ناز نے کیا سحر ایسا کر دیا۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ نہ جانے محبوب کی ناز بھری نگاہ نے ایسا کون سا جادو کر دیا ہے کہ ہمارے دل کی حالت دگرگوں ہو گئی ہے۔ اب دل کو کسی بھی صورت، کسی بھی پہلو چین نہیں ہے، بس محبوب کی یادیں، ان کی خوابیں ہر وقت بسا رہتا ہے۔ اگلا شعر ہے: عشق سے تیرے بڑے کیا کیا دلوں کے مرتبے، مہر ذروں کو کیا قطروں کو دریا کر دیا۔
شاعر کہتا ہے کہ اے محبوب، تیرے عشق کے سبب سے اس کے مرتبے بلند ہو گئے ہیں کہ جو ذرے تھے وہ مرتبے میں چمکتے سورج کی برابر کرنے لگے ہیں، اور جو محض قطرے تھے یعنی جن کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی وہ سمندر کی طرح وسعت پذیر ہو گئے ہیں۔ اگلا شعر ہے، تیری محفل سے اٹھاتا غیر مجھ کو کیا مجال، دیکھتا تھا میں کہ تو نے بھی اشارہ کر دیا۔ شاعر محبوب کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ اے محبوب، رقیب کی یہ مجال تھی کہ وہ مجھے تیری محفل سے اٹھا باہر نکال دیتا، اس میں یہ ہمت کہاں تھی؟ ہم تو خود تیری محفل چھوڑ کر چلے آئے، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ تم بھی ہماری موجودگی نہیں چاہتے ہو۔ تم نے بھی آنکھ کے اشارے سے نکل جانے کو کہہ دیا اور ہم چلے گئے، ورنہ رقیب میں یہ حوصلہ کہاں تھا؟ اگلا شعر ہے، سب غلط کہتے تھے لطف یار کو وجہ سکون، درد دل اس نے تو حسرت اور دونا کر دیا۔ غزل کے آخری شعر میں شاعر کہتا ہے کہ یہ جو سب کہتے ہیں کہ اگر محبوب لطف و کرم کا شیو اختیار کر لے تو عشق کے دل کو سکون ملے گا، یہ غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ صورت اس کے برعکس ہوتی ہے، کیونکہ اے حسرت، محبوب کے لطف و کرم نے ہمارے درد دل کو پہلے سے بڑھا دیا ہے، بلکہ دوگنا کر دیا ہے۔